بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں اسلام لائے۔ بعض صحابہ کے نزدیک سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ہی آپ کی پرورش کی ذمہ داری لے لی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے کیا۔ علم کی قوت، ارادے کی پختگی، استقلال اور شجاعت و بہادری میں آپ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وارد ہیں، کسی اور کی فضیلت میں نہیں آئیں۔ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 146 احادیث مروی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ آپ سے زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں؟ فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ جب کبھی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دریافت کرتا تو آپ مجھے خوب اچھی طرح سمجھایا کرتے، اور جب میں خود سے کچھ نہیں پوچھتا تو آپ خود ہی بتایا کرتے تھے۔ آپ تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ غزوہ تبوک میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا۔ جنگ خیبر میں آپ نے اپنی پشت پر خیبر کا دروازہ اٹھا لیا اور مسلمان اس دروازے پر چڑھ کر قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ بعد ازاں آپ نے دروازہ پھینک دیا۔ فتح کے بعد جب اس دروازے کو گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالا جانے لگا تو 40 افراد نے مل کر اسے اٹھایا تھا۔ جنگ خیبر کے موقع پر ہی آپ نے یہ شعر پڑھا تھا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، میری صورت جنگل میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 18 ایسی صفات ہیں جو کسی اور صحابی میں نہیں ہیں۔ جس جگہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، وہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایمان والوں کے امیر و شریف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن میری آنکھوں میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مقدس لگایا تھا اور علم عطا فرمایا تھا، اس دن سے نہ میری آنکھیں دکھی اور نہ ہی میرے سر میں درد ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ ہم اہل مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ معاملہ فہم ہیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کا علم حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر تک محدود رہ گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، اور یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب میں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تو آپ پر جھوٹ کیوں تراشوں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر کیوں کھڑا ہونے دیتا؟ میں ان دونوں کو قتل کر ڈالتا، خواہ وہ میرے ساتھ دینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اچانک نہیں ہوئی، بلکہ آپ چند روز بیمار رہے، اور جب آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی اور مؤذن نے حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور انہوں نے نماز پڑھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ اس عرصے میں ایک بار آپ کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس ارادے سے باز رکھنا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو یوسف کے زمانے کی عورتیں ہو،
जाओ ابو بکر کو ہی کہو کہ وہ نماز پڑھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور ہم نے اپنے معاملات میں یعنی خلافت کے متعلق غور کیا تو اسی شخص کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کر لیا جس کو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا دونوں کے قائم رکھنے والے تھے۔ لہٰذا ہم سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی، اور سچی بات یہی ہے کہ آپ ہی اس کے اہل تھے، اس لیے کسی نے آپ کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے روگردانی کی۔ میں نے بھی اسی بنا پر آپ کا حق ادا کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ آپ کے لشکر میں شریک ہو کر کافروں سے جنگ کی، مال غنیمت اور بیت المال سے آپ نے جو دیا وہ خوشی قبول کر لیا، اور جہاں کہیں آپ نے مجھے جنگ کے لیے بھیجا میں گیا اور دل کھول کر لڑا، یہاں تک کہ ان کے حکم سے شرعی سزائیں بھی سنائی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور وہ خلیفہ اول کے بہترین جانشین اور سنت نبی پر عمل پیرا ہوئے تو ہم نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پر کسی شخص نے بھی اختلاف نہیں کیا، نہ کسی نے روگردانی کی، اور نہ ہی کوئی شخص ان کی خلافت سے بیزار ہوا۔ پہلے کی طرح میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حقوق ادا کیے اور ان کی مکمل اطاعت کی۔ جو کچھ انہوں نے مجھے دیا وہ میں نے لیا۔ انہوں نے مجھے جنگوں میں بھیجا، میں نے دشمنوں سے مقابلے کیے اور ان کے عہد میں اپنے کوڑوں سے مجرموں کو سزا دی۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت، اسلام لانے میں اپنی سبقت، اپنے اعمال اور اپنے بعض دیگر فضیلتوں پر غور کیا تو مجھے خیال ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خلافت میں اعتراض نہیں کریں گے، لیکن شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ وہ کہیں ایسا خلیفہ نامزد نہ کر دیں جس کے اعمال کا خود انہیں قبر میں جواب دینا پڑے۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی نظر انداز کر دیا اور اسے خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کسی کو خلیفہ بناتے تو لازمی طور پر اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ خلیفہ کا انتخاب 6 قریشیوں پر چھوڑ دیا جن میں ایک میں بھی تھا۔ جب ان 6 ارکان کا اجلاس ہوا تو مجھے خیال آیا کہ اب خلافت کا بار میرے کندھوں پر رکھ دیا جائے گا اور یہ مجلس میرے برابر کسی دوسرے کو حیثیت نہیں دے گی اور مجھے ہی خلیفہ منتخب کرے گی۔ وہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سب سے عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو خلیفہ بنا دے ہم سب اس کو اطاعت کر دیں گے اور اس کے احکام و برزا اور رغبت بجا لائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں نے سوچا کہ میری اطاعت میں میری بیعت پر غالب آ گئی اور مجھ سے جو وعدہ لیا گیا وہ اصل میں دوسرے کی بیعت کے لیے تھا۔ بہرحال میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پھر خلفاء کی طرح ان کی اطاعت کی، ان کے حقوق ادا کیے، ان کی قیادت میں جنگیں لڑیں، ان کے عطیات کو قبول کیا اور اور مجرموں کو شرعی سزائیں دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجھے خیال ہوا کہ وہ دونوں خلیفہ جن سے میں نے لفظ بالصلاح کے ساتھ بیعت کی تھی وہ وصال فرما چکے اور جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا وہ بھی رخصت ہو گئے۔ لہٰذا یہ سوچ کر میں نے بیعت لینا شروع کر دی، چنانچہ مجھ سے مکہ و مدینہ اور پھر بصرہ و کوفہ کے لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ اب خلافت کے لیے میرے مقابل وہ شخص کھڑا ہوا جو قرابت علم اور سبقت اسلام میں میرے برابر نہیں، اس لیے میں ہر طرح اس شخص کے مقابلے میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تفصیلی ارشاد گرامی سے واضح ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت کے لیے انہیں نامزد نہیں فرمایا تھا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا وعدہ فرمایا تھا، اس لیے آپ نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت اور اطاعت کی اور ان کی مخالفت نہیں کی۔ آپ کے دور خلافت میں جو فسادات یا جھگڑے ہوئے وہ آپ کے استحقاق کی خلافت پر نہیں تھے بلکہ وہ ایک اجتماعی غلطی تھی جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی سزا میں جلدی کا مطالبہ تھا۔ اس کے متعلق آئندہ صفحات میں گفتگو کی جائے گی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تینوں خلفاء کا دور خلافت پڑے؟ اب سے پہلے خلفاء کا نظام انتظام سے گزرا اور کسی گوشے سے اختلاف و مخالفت نہیں ہوئی، مگر آپ کے دور خلافت میں ہر طرف انتشار اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان کے دور خلافت میں ہم ان کے معاون تھے اور ہمارے دور خلافت کے معاون تم ہو۔ 18 یا 19 رمضان المبارک 20 ہجری کی صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے کر لگاتے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم خارجی سامنے آ گیا اور اس نے تلوار کا وار کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ آپ نے فرمایا، رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 2 دن حیات رہ کر 19 یا 21 رمضان کو آپ کی روح بارگاہ اقدس میں پرواز کر گئی۔